ان کی جانب سے عروضی اسباق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں بھٹناگر شاداب آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی بحر کے ساتھ، جس کا نام ہے بحر وافر۔ اور دائرہ متلفہ سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، دو بحریں نکلتی ہیں، کامل اور وافر۔ بحر کامل کو آپ نے پچھلے سبق میں سمجھا، آج اس کی دوسری بحر، اس دائرے کی بحر وافر کے بارے میں گفتگو کریں گے اور سمجھیں گے کہ حالانکہ یہ جو آہنگ ہے وہ بہت کم استعمال ہوا ہے اردو شاعری میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ اردو میں بھی شاعر اس کو برت سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وافر کے بھی آہنگ آپ کو اچھے لگیں گے۔ اب ہماری آج کی بحر وافر کا بنیادی رکن دیکھیں، مفاعلتاً، جس میں مفا وطد مجموع، الا سبب ثقیل، تن سبب خفیف۔ آپ جانتے ہیں، پھر ایک دوبارہ سے یاد دلا دیتا ہوں، مفا وطد مجموع، پہلے دو متحرک، تیسرا ساکن۔ سبب ثقیل الا ہے، اس میں دونوں متحرک ہیں، عین بھی اور لام بھی۔ تن میں تے زبر کے ساتھ متحرک ہے، نون ساکن، یہ سبب خفیف۔ اب اگر آپ چاہیں تو ایلتن کو، جو سبب ثقیل اور سبب خفیف کا مجموعہ ہے، اس کو آپ چاہیں تو فاصلہ صغرا بھی کہہ سکتے ہیں، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو اس کو سبب ثقیل اور سبب خفیف مانیں، یا ان کا مجموعہ مانتے ہیں تو آپ اس کو فاصلہ صغرا کہہ سکتے ہیں۔ اب ہماری بحر وافر کا آہنگ دیکھتے ہیں۔ وافر کا ہمارا پہلا آہنگ ہے بحر وافر مسمن سالم، جس میں 4 ارکان ایک مصرے میں ہوں گے اور 2 مصروں میں 8، اور چاروں سالم ہیں، مفاعلتاً 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 مفاعلتاً۔ اس کی مثال میں عارف حسن خاں کی تخلیق سے دوں گا کہ زمانے میں کوئی ایسا نہیں کہ جیسا وہ خوب رو ہے میرا، نہ ایسی ادا جہاں میں کہیں، نہ ایسی حیا جہاں میں کہیں۔ اب آپ اس کی تختی دیکھیے، پہلا رکن ہے زمانے میں کو، مفاعلتاً ای، حمزے میں زیر دیا، ایسا نہیں۔ مفاعلتاً سین کے بعد میں ہم نے الف گرایا ہے، لہٰذا زبر کی علامت دے دی ہے۔ اس کے بعد میں ہے کہ جیسا وہ خو، اب خوب رو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، خو تیسرے میں رہ گیا، اور چوتھے رکن میں ہمارا برو، بے رے واو آ گیا۔ تختی آپ نے دیکھ لی، برو ہے میرا، اس میں ہے پر زبر کی علامت دی ہے، کیونکہ ہم نے یہ ہے کہ یہ گرائی ہے، میرا مفاعلتاً، ہے زبر کے ساتھ عین کے مقابل ہو گیا، میرا لتن کے مقابل ہو گیا۔ مصرع ثانی دیکھیے، نہ ایسی ادا جہاں میں کہیں، نہ ایسی حیا جہاں میں کہیں، نہ ایسی، اب یہ گری ہے تو زیر کی علامت دے دی، ادا مفاعلتاً ہو گیا، جہاں نون غنہ شمار نہیں ہوا، مفا کے وزن پہ ہے، میں کہ یہ، اور نون غنہ ہم نے گرا دیا، اس طریقے سے زیر کی علامت آ گئی جو عین کے مقابل ہے اور کہیں لتن کے مقابل ہے۔ پھر مفاعلتاً ہے، اس میں ہم نے نہ ایسی حیا، نون پر زبر دے دیا، ایسی کے اندر کیونکہ یہ گرتی ہے لہذا زیر کی علامت آ گئی، آپ جانتے ہیں۔ اب آپ کو یہ جو عام طور پہ جو ہمارے حرف گرتے ہیں
ان کا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کو کس طرح سے شاعری میں ساقط کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخری رکن جو چوتھا رکن ہے ہمارا مصرع ثانی کا، جس کو ضرب کہتے ہیں، جہاں میں کہیں، جہاں مفع کے وزن پہ آ گیا، نون غنہ شامل نہیں ہوتا، اور میں زیر کے ساتھ میں عین کے مقابل ہے، کہیں لتن کے مقابل ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ دونوں مصروں میں یہ سالم رکن ہیں چاروں، ایک مصرے میں، دونوں میں ملا کر 8 ہو گئے، اور دونوں مصروں کی آپ نے تختی دیکھ لی۔ مصرع اولا کا آخری رکن مفاعلتاً جو کہ سالم، اس آخری رکن کو عروض کہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بار بار اصطلاحیں بتا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں، اور اتنا آپ سمجھ لیں۔ پھر ان کو بتائے دیتا ہوں، یہاں پہلا رکن صدر ہے، دوسرا حشو ہے، تیسرا حشو ہے، چوتھا عروض ہے۔ مصرع ثانی میں پہلا رکن ابتدا ہے، دوسرا حشو ہے، تیسرا حشو ہے، اور چوتھا ضرب ہے۔ مسمن آہنگ میں ہمارے پاس حشو ہوتے ہیں، اور مربع آہنگ اگر ہوگا تو اس میں کوئی حشو نہیں ہوگا۔ بحر وافر کا جو آہنگ دیکھ رہے ہیں، اس کی دوسری مثال اور حاضر خدمت ہے۔ نظر میں چمن، چمن میں صنم، صنم کی ادا ہمیشہ رہے، میری یہ دعا ہے میرے صنم تو مجھ پہ فدا ہمیشہ رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس مطلع میں مفاعلتاً، 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 مفاعلتاً یہ وزن رکھا گیا ہے، اور اس کی تختی اس طرح سے ہے: نظر میں چمن، نظر مفاعلتاً میں میم زیر کے ساتھ عین کے مقابل ہے، چمن لتن کے مقابل ہے۔ نظر میں چمن مفاعلتاً، چمن میں صنم مفاعلتاً، صنم کی ادا یہ گرتی ہے، زیر کی علامت آ گئی، صنم کی ادا مفاعلتاً ہمیشہ رہے، ہمیشہ میں ہی گرتی ہے، زبر کی علامت آ گئی، ہمیشہ شین زبر کے ساتھ عین کے مقابل ہے، رہے لتن۔ پہلے مصرے کی آپ نے تختی دیکھی، مصرع اولا جسے کہتے ہیں۔ اب دوسرے مصرے کی تختی دیکھیں جسے مصرع ثانی کہتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے، میری یہ دعا مفاعلتاً ہے، زبر کی علامت آ گئی، میرے، رے یہ گرتی ہے، زیر کی علامت ہے یہاں رے کے نیچے، صنم ہے میم کے مقابل ہے، رے میں رے، ہے میم کے مقابل، میں فا کے مقابل، رے زیر کے ساتھ عین کے مقابل، عین پہ بھی زیر ہے، متحرک ہے، لہٰذا صنم لتن کے مقابل ہے۔ تو ہماری تختی ہو گئی: میری یہ دعا ہے میرے صنم تو مجھ پہ فدا، تو میم کے مقابل، مجھ تو مجھ پہ عین کے مقابل، فدا لتن تو مجھ پہ فدا ہمیشہ رہے۔ یہاں بھی یہ ریپیٹ ہو گیا، ہمیشہ رہے، مفاعلتاً۔ اب آپ نے بحر وافر کا یہ وزن پھر دیکھا دوسری مثال کے ذریعے۔ بحر وافر کیونکہ اردو شاعری میں بہت کم استعمال ہوئی ہے، اور اس کا بھی صرف ایک مسمن میں سالم آہنگ اس کا استعمال ہوا ہے، اور یہ ہماری اردو زبان کی حیت اور ساخت کے
مطابق ہے، لہٰذا اس میں صرف ہمیں ایک ہی آہنگ ہے اس بحر میں، جس کو آج آپ نے سمجھا، اور میں نے اس کی آپ کی خدمت میں 2 مثالیں پیش کیں، اور اب ہم اس بحر کا بیان یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے سبق میں ایک نئی بحر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت لینے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کی نشاندہی کریں اور مجھے بتائیں، تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اس کی تصحیح کر سکوں۔ اب اجازت دیں، آداب۔